السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بادشاہ اپنے وزیر کو بلاتا ہے اور بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ اے وزیر، یہ بتا کہ یہ میرے غلام اور یہ میرے نوکر چاکر اتنے خوش کیوں رہتے ہیں؟ حالانکہ ان کو میں اجرت بھی تھوڑی سی دیتا ہوں، لیکن پھر بھی اس تھوڑی سی اجرت پر وہ خوش رہتے ہیں، اور میں جب کہ ایک بادشاہت کا مالک ہوں اور میں سکون سے سو نہیں سکتا اور میں اتنا خوش بھی نہیں ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وزیر عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ اصول نمبر 99 پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کو اس سوال کا جواب اس 99 نمبر اصول میں مل جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ سلامت ایک مرتبان یعنی ایک برتن منگواتا ہے اور اس برتن کا منہ کپڑے سے ڈھک دیتا ہے۔ برتن کا منہ ڈھکنے سے پہلے اس میں 99 درہم ڈال دیتا ہے، اور 99 درہم ڈالنے کے بعد ایک پرچی پر لکھ دیتا ہے کہ اس پہ 100 درہم ہے۔ اس کے بعد اس کا کپڑے سے منہ بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایک غلام کے دروازے پر رات کے وقت میں لے جاتے ہیں، اور اس دروازے پر رکھ کر غلام کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ ایک جگہ چھپ کر انتظار کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر غلام آتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو دروازہ کھولنے کے بعد اس کی نظر ایک مرتبان پر پڑتی ہے جو بادشاہ اور وزیر رکھ کر جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ مرتبان اٹھاتا ہے اور گھر لے جاتا ہے، اور اس کا کپڑے والا منہ کھولتا ہے، پھر اس کے اندر مرتبان میں جھانک کر دیکھتا ہے۔ اس کو ایک پرچی ملتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ 99 درہم نہیں، یہ 100 درہم ہے، حالانکہ اس پہ 99 درہم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کو گننا شروع کرتا ہے تو وہ 99 درہم نکلتے ہیں، 100 نہیں نکلتے۔ بادشاہ وہ یہ سارا قصہ دیکھتا رہتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے۔ غلام اس کو دوبارہ گنتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے گننے میں غلطی کر دی ہو، لیکن پھر بھی وہ 99 ہی ہوتے ہیں۔ وہ لائٹ لے کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے اس مرتبان کے اٹھانے میں یا وہاں سے لانے میں کوئی ایک آدھا دینار گر گیا ہو۔ چنانچہ اس کو تلاش کرتا رہتا ہے، اور تلاش کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے۔ صبح جب وہ بادشاہ کی مجلس میں پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ یہ رات بھر سویا نہیں ہے۔ اس وقت وزیر بادشاہ سے عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ لیجئے آپ کے اس سوال کا جواب جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھتے بلکہ اس نعمت کو دیکھتے ہیں اور اس نعمت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم رکھا ہو۔ تو دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور ہم ان پر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الرحمن کی یہ آیت ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔